الرحمن الرحيم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتربين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز حاضرین و سامعین کرام قرآن مجید فرقان حکیم سورۃ الانبیاء 7واں سپارہ بڑے مختصر سی آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا اس کا لفظی ترجمہ اور بڑے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ العزیز اسی کی روشنی میں سبق سنانے کی نیت سے ایک آدھ بات محبوب سماجی حوصلات شہنشاہ فقرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آپ کے سامنے سنانے کی کوشش کروں گا اللہ محبوب پاک رام کرم کے صدقے محبوب سماجی حوصلات شہنشاہ فقرہ کی مریدی کے صدقے اللہ مجھے کہنے ہیں مجھے اور آپ تمام حضرات کو ہمیشہ آگے سن کر اس کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان الارض یرثها عبادی الصالحون بے شک یہ روح زمین میرے نیک بندوں کی وراثت ہے یہ خالق اور مالک رب کا فرمان ہے کہ زمین میرے نیک بندوں کی وراثت ہے اور محبوب سبحانی حوصلات شہنشاہ بغداد ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے یہ قوت یہ مقام یہ مرتبہ دیا ہے کہ میں جس شخص کو چاہوں اس کا دل اپنی طرف مائل کر دوں اور جس شخص کو اپنے ذکر سے غافل کروں یہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اس کی توجہ اپنی طرف سے ختم کر دیتا ہوں یہ غوث پاک بزرگان دین کے فرماتے ہیں غوث پاک کے اس فرمان کے مطابق آج تقریباً 800 سال یا 700 سال کے بعد مجھ جیسا گناہگار اور آپ جیسے ثابت مند اگر غوث اعظم کا نام لیتے ہیں تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب سبحانی کے صدقے اللہ نے اپنے محبوب بندے غوث اعظم کی غلامی کے صدقے آج ہمیں یہ عظمتیں بخشی ہیں کہ ہم زبان سے غوث اعظم کا ذکر کر لیں گے اور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کو یہ بات پسند اگر یہ بات پسند نہ ہوتی تو ہماری زبانوں سے یہ ذکر کبھی نہ ہوتا اس لیے خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں اس دنیا میں اس دور میں بھی محبوب سبحانی غوث اعظم کا ذکر کرنے سننے اور سنانے کا موقع نصیب ہوتا ہے آپ کے مرید جب غوث اعظم شہنشاہ بغداد نے یہ ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے قوت دی ہے جس دل کو چاہوں اپنی طرف مائل کر دوں اور جسے چاہوں اپنے ذکر سے غافل کر دوں فرماتے ہیں میرے دل میں یہ تصور آیا غوث اعظم کا یہ فرمان بڑا عظمت والا ہے اب مجھے کیسے
اس کا منظر کیسے نظر آئے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا غوث العظم شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی کی سواری اپنے آستانے سے نکل کر سواری میں غوث العظم سوار ہیں، جامع مسجد بغداد کی طرف آ رہے تھے۔ بازار سے آپ کی سواری کا گزر ہوا، جس گلی جس سڑک سے آپ کا گزر ہوا، آپ کے مرید آپ کے غلام اپنی دکانوں پہ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کریں۔ ہر شخص محبوب سبحانی کی زیارت کے لیے بیتاب نظر آیا، بڑی محبت کے ساتھ نذرانے پیش کرتے ہوئے غوث العظم شہنشاہ بغداد کا دیدار کیا۔ اور جب غوث العظم شہنشاہ بغداد کی سواری جامع مسجد بغداد میں رونق و فروغ ہوئی، پھر آپ کے مریدین اور غلام بھی اپنی دکانیں کاروبار ختم کر کر آپ کی اتباع میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف آئے۔ فرماتے ہیں مجھے بڑا محبت والا منظر یہ لگا۔ میں نے کہا غوث اعظم کا یہ فرمان کا ایک حصہ تو بالکل ثابت سچ ہو گیا، میں جسے چاہوں اس کے دل کو اپنی طرف مائل کر دوں۔ میرے غوث نے سب کے دلوں کو اپنی طرف مائل کیا۔ آج ہر شخص دل و جان سے غوث اعظم کا اتباع کر رہا۔ فرماتے ہیں اس کا دوسرا حصہ میں جسے چاہوں اپنے ذکر سے غافل کر دوں، اپنی طرف سے بے توجہ کر دوں۔ فرماتے ہیں یہ میرے دل میں بھی تھا، یہ کیسے ہو؟ فرماتے ہیں چند دن کے بعد پھر جمعہ کو مبارک آیا، میں نے دیکھا محبوب سبحانی غوث العظم شہنشاہ بغداد کی سواری پھر آئی، وہی سڑک کا روٹ تھا۔ جب غوث اعظم شہنشاہ بغداد کی سواری گزر رہی تھی تو کسی انسان کو اس طرف توجہ بھی کوئی نہیں۔ غوث العظم شہنشاہ بغداد کی طرف نہ استقبال نہ توجہ، اور محبوب سبحانی کی سواری ان کے درمیان سے گزرتی ہوئی جامع مسجد بغداد میں پہنچ گئی۔ مجھے یقین کامل ہو گیا غوث اعظم کا فرمان حق ہے، جسے چاہے اپنی طرف متوجہ کر دے اور جب چاہے اپنی طرف سے غافل کر دے۔ اس لیے آج ہم خوش نصیب ہیں، آپ سعادت مند دوست، اور آپ کی دعاؤں کے صدقے میں بھی گناہگار سیاہکار خوش نصیب ہوں کہ اللہ رب العزت نے میری زبان سے غوث اعظم کا ذکر کرنے کا موقع تھا۔ اگر غوث پاک کی رضا نہ ہوتی کبھی ذکر نہ ہوتا، کبھی ذکر نہ ہوتا۔ آج بھی اگر غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں اللہ کی رضا، اس کے رسول کی رضا اور محبوب سبحانی غوث اعظم کی رضا شامل ہے۔ آپ کی سیرت میں آتا ہے غوث العظم شہنشاہ بغداد اپنی مسند پہ رونق افروز ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا حشر کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ کتنا؟ 50,000 سال۔ اب اندازہ کرو حشر کا دن 50,000 سال کا، اور حشر کا منظر بڑا دل خراش ہے۔ حشر کا دن بڑا اذیت والا ہے۔ وہ ایک لمبی تفصیل ہے، آپ سے زیادہ علم ہے، آپ کئی مرتبہ سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، رشتہ دار عزیزوکاروں کو نہیں پہچانیں گے، دوست احباب کسی کو نہیں پہچانیں گے۔ مجھ جیسا گناہگار سیاہکار اپنے اعمال کی وجہ سے پشیمان ہوگا۔ اب کیا بنے گا، اب کیا بنے گا، اب کیا ہوگا؟ لیکن اے کاش کبھی میں مرنے سے پہلے اس منظر کو سوچ لیں۔ حشر والے دن جب اللہ کا وہ نظام عدل ہوگا تو میں کس منہ سے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا؟ اگر میری غفلت کی آنکھ مرنے سے پہلے کھل جاتی، یقین جانو منظر حشر کا منظر قابل دید ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔